تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل، جہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لبرا یعنی کہ برج میزان والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس ہفتے کی، جو توازن، فیصلوں اور تعلقات کے امتحان کا وقت بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن یعنی کہ سورج آپ کے روزمرہ معاملات اور ذمہ داریوں کے گھر کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا حاکم سیارہ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے دل، رشتوں اور مالی معاملات پر اثر انداز ہے۔ دوسری طرف سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہر توازن خاموش رہ کر قائم نہیں رہتا، بعض اوقات واضح موقف بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے اندرونی تذبذب، فیصلوں کی تاخیر اور دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت کا امتحان لے گا۔ اگر آپ نے اپنے دل اور عقل کے درمیان درست توازن قائم کیا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی ہفتہ آپ کے لیے استحکام کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ زیادہ سوچ اور فیصلہ نہ کرنے کی عادت موقع ضائع کر سکتی ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ سنجیدہ مگر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سن یعنی کہ سورج آپ کے کام کے ماحول کو نمایاں کر رہا ہے، جبکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ بات چیت میں وضاحت ضروری ہوگی۔ دفتر میں کسی کولیگ یا سینئر کے ساتھ پالیسی یا طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے دن۔ یہ سیٹرن زحل یہ سکھا رہا ہے کہ نرم لہجہ اختیار کریں مگر اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر آپ سرکاری ملازمت میں ہیں تو کاغذی کارروائی مکمل چیک کریں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ نئی ڈیل کے بجائے پرانے معاملات درست کرنے کا ہفتہ ہے۔ شراکت داری میں شفافیت ضروری ہے۔ اگر آپ نے توازن برقرار رکھا تو ہفتے کے آخر میں آپ کی ساکھ مضبوط ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہفتہ ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کو آسائش اور خوبصورتی کی طرف مائل کرے گا، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل اخراجات پر کنٹرول کی ہدایت دے رہا ہے۔ گھر کی سجاوٹ، ذاتی شوق یا سماجی تقریبات پر خرچ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو فوری فیصلہ نہ کریں۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری مکمل رکاوٹ نہیں ڈال رہا، مگر بڑا فائدہ بھی فوری نہیں دے گا۔ آن لائن لین دین یا دستخط کے معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد غلط فہمی کا اشارہ دے رہا ہے۔ قرض لینے یا دینے میں جلدی نہ کریں۔ رزق میں برکت کے لیے شکر اور اعتدال ضروری ہے۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے حوالے سے یہ ہفتہ تاخیر کا اشارہ دے سکتا ہے، مگر انکار کا نہیں۔ اگر آپ کسی پراپرٹی خرید و فروخت میں شامل ہیں تو ہر کاغذ دوبارہ چیک کریں۔ مرکری یعنی کہ عطارد کی حرکت چھوٹی غلطی کو بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے۔ کاروباری افراد نئی شراکت داری میں جلد بازی نہ کریں، خاص طور پر اگر مکمل تحقیق نہ کی ہو۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں اپڈیٹ مل سکتی ہے، مگر حتمی منظوری وقت لے سکتی ہے۔ جمعہ کے بعد معاملات میں ہلکی بہتری ممکن ہے۔ کسی ایجنٹ یا تیسرے شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ وینس یعنی کہ زہرہ فعال ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھوتا بھی دل میں ناراضگی پیدا کر سکتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات کریں اور اپنی ضرورت بھی واضح کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے، مگر سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اپنی اصل شخصیت نہ بدلیں۔ اگر کوئی پرانا اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کا وقت ہے، بشرطے کہ آپ واضح موقف اختیار کریں۔ محبت کے معاملے میں یہ ہفتہ جذباتی مگر فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ آپ زیادہ قربت چاہتے ہوں گے، مگر دل میں تذبذب بھی ہوگا۔ یہاں مون جذبات کو گہرا کر رہا ہے، جبکہ مریخ کبھی کبھار انا کو ابھار سکتا ہے۔ اگر دل میں شک ہے تو خاموشی اختیار نہ کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت توازن، عزت اور اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ نے واضح گفتگو اور نرمی کو اپنایا تو تعلقات مضبوط ہوں گے، ورنہ غیر یقینی کیفیت فاصلے پیدا کر سکتی ہے۔
صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ اور کمر یا گردن کے درد کا اشارہ دے رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ زیادہ سوچ اور فیصلہ نہ کرنے کی کیفیت میں رہیں گے۔ نیند کی کمی یا ہلکی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور اسکرین ٹائم کم کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں، کیونکہ اندرونی سکون ہی جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے لبرا یعنی کہ برج میزان کا اسم اعظم ہے یا عدلو یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل فیصلوں میں توازن، رشتوں میں انصاف اور دل کو سکون دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ توازن صرف دوسروں کو خوش رکھنے سے قائم نہیں رہتا، بلکہ اپنے حق کو پہچاننے سے بھی بنتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کی، صبر اور حکمت کو اپنایا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی 2 سے 8 مارچ 2026 کا ہفتہ آپ کے لیے استحکام اور عزت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، وینس یعنی کہ زہرہ خوبصورتی دیتا ہے، مگر اصل خوبصورتی مضبوط کردار میں ہوتی ہے۔ ستارے سمت دکھاتے ہیں، مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، توازن بھی رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔